اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک، مشرکین، وازواجہم، اور ان کے ہم مشرب لوگوں کو جو ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، انہی کی نوع کے لوگ، ازواج سے مراد انواع، وما کانوا یعبدون، اور جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو لے چلو جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، اور ان کو کھڑا کرو، انہم مسئولون، ان سے پوچھو گے، ان سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون۔ اب یہاں پر آگے مکالمہ کار ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، میں کیا ہو گیا کہ تم کیوں مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ تناصرون، تفاعلون، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے آج کے دن وہ کیا ہوں گے؟ اطاعت ظاہر کریں گے، فرما برداری ظاہر کریں گے، مستسلمون۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اب یہاں سے ایک مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے عابدین اور معبودین، کمزور لوگ اور جو سردار تھے ان کا، ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یعنی اب جو یہ کمزور لوگ تھے نا، ابھی اپنے سرداروں سے کہیں گے انکم تاتوننا عن الیمین، کہ تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں جانب سے، تم آتے تھے ہمارے پاس۔ تو عن الیمین یہ کنایہ ہے کس سے؟ یعنی جو تمہارا فتنہ تھا، تمہارا بہکانا تھا، وہ بڑی قوت اور زور کا ہوتا تھا کہ ہم اس بہکاوے میں آ گئے۔ تو عن الیمین یہ کنایہ ہے کس سے؟ قوت سے، قوت اور زور سے، طاقت سے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ خود ہی کیا نہیں تھے، ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی قدرت، کوئی زور تو ہمارا تم پر نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ خود ہی کیا تھے؟ سرکش قوم۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو لہٰذا آج کے دن ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے پروردگار کا قول، انا لذائقون، بے شک ہم کیا ہیں؟ چکھنے والے ہیں۔ اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی کیا ہیں؟ گمراہ ہونے والے ہیں، ہم خود بھی کیا ہونے والے ہیں؟ گمراہ ہونے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب دیکھو گمراہ کرنے والے اور ہونے والے دونوں اس دن عذاب میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے، عذاب میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اپنے ارادے اور اختیار سے بغیر کسی جبر اور اکراہ کے کسی کے کہنے پر کسی گمراہی میں پڑ گیا، تو وہ صرف اس بات کو قیامت کے عذر نہیں بنا سکے کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ کوئی پابندیاں مجبور تو نہیں تھے نا۔ تو ایسے گمراہ ہونے والے لوگ اور گمراہ کرنے والے تو یہ انہی کے ساتھ ہوں گے عذاب، کہ یہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا۔ خود ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود ان کو ایک فہم اور سمجھ عطا کی گئی، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو کیا کرتے؟ استعمال کرتے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں بالمجرمین، گنہگاروں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ تو ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کو یہ پیغام دیا جاتا تھا لا یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، یعنی اس حکم سے اعراض کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس حکم سے اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم چھوڑ دیں آلِهَتِنَا اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، کس کے لیے؟ اس مجنون شاعر کی وجہ سے، یعنی معاذ اللہ اس پیغمبر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے، بلکہ جاء بالحق،
یعنی یہ لائے ہیں کس کو؟ حق کو. وصدق المرسلین، اور سچ کہا تھا کس نے؟ رسولوں. اور تصدیق کرنے والے رسولوں کی. وصدق المرسلین، تصدیق کرنے والے رسولوں کی. مرسلین مفعول حالت نصبی میں ہے نا یہاں. انکم لذائق العذاب العلیم، تو لہٰذا آج کے دن تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ عذاب کا آنا یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ تمہیں وہی اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم اعمال کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے. المخلصین خالص، یعنی اللہ کے منتخب کیے ہوئے چنے ہوئے بندے، مخلص بندے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ معلوم رزق ہوگا، یعنی ایسا رزق ہوگا. اس کے تین معنی کیے گئے. ایک تو یہ کہ اس رزق کی حالت معلوم، اس رزق کی حالت کیا ہے؟ معلوم. اور ایک یہ کہ اس رزق کا وقت معلوم، اس رزق کا وقت معلوم کہ صبح شام. اور تیسرے معنی اس کے یہ کیے گئے کہ اس رزق کی صفت معلوم ہے. صفت کا معنی یہ ہے کہ وہ رزق جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایسے نہیں ہوگا کہ مثلا آپ رزق ملا ہے، اب کل کا پتہ نہیں ہے ملے گا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کل ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ دائمی اور یقینی ہوگا. وہ یقینی اور دائمی ہوگا. یہ معنی ہے. تین تفسیریں اس کی کی گئی. پھر اس کے معلوم سے مراد ایک تو رزق معلوم ہوگا کیا ہوگا، ایک اس کا وقت معلوم ہوگا، اور اس کی تیسرا ہے صفت معلوم ہوگا کہ وہ دائمی ہوگا. فواکہ میوے ہوں، وہم مکرمون، اور ہاں اہم بات یہ کہ یہ جو ان کو رزق دیا جائے گا، یہ جو انعام دیا جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو پیش کر دیا اور فارغ، بلکہ یہ وہم مکرمون، ان کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا. تو اسی فواکہ کے لفظ سے مفسرین نے استدلال کیا کہ جنت میں جو رزق دیا جائے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ تلذذ کے لیے ہوگا، لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا. کیونکہ جنت میں تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں ہوگی، جنت میں بھوک اس کی حاجت ہی نہیں ہوگی. تو فواکہ کے لفظ میں اس طرف فاکہہ کی جمع ہے نا، فاکہہ میوے کو کہتے ہیں. یعنی میوہ جو ہے وہ عام طور پر میوے کا کھانا بھی اس لیے ہوتا ہے تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں. تو اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، جنت میں بھوک نہیں. جیسے اس میں بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وہم مکرمون. اور اس لفظ میں اشارہ یہ کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی کسی کے گھر مہمان آتا ہے، اس کو بس ایک جگہ بٹھا دیا، اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے، ویسے پوچھے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کھانا پینا اور یہ کھانے کی چیزیں ان کو دینا ان کے لیے بطور مہمان نوازی کے ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہمان کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، اس کو کھانا پینا اچھا دے دیا جائے، بلکہ اس کا حال چال معلوم کرنا، اس کو وقت دینا، یہ بھی اس کا حق ہے، یہ بھی اس کا حق ہے. اسی وجہ سے جہاں پر سورہ نور کے اندر استئذان کے اجازت کے احکام بیان کیے گئے نا، ایک طرف سے ایک آ گیا نا کہ اگر کوئی کسی کے گھر اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت نہیں ملتی، یا جو میزبان ہے وہ کہتے ہیں واپس لوٹ جاؤ، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے، واپس لوٹ جائے. ایک طرف تو یہ تعلیم بھی دے گی، دوسری طرف جو میزبان ہے اس کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اب جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا بھی حق ہے. نہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اس کو اپنی عادت ہی بنا لے، ایسا نہیں. تو دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا جائے. ان لزورک علیک حقا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو تمہارے پاس آنے والا ہے، تمہارا ملاقاتی ہے، اس کا بھی تم پر کیا ہے؟ حق ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے. اور بھی قرآنی احکام میں بہت سی جگہ یہی چیز آ گئی، جیسے ظالم اور مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی، لیکن مظلوم کا جو بدلہ ہے اس کا بھی دائرہ کار قرآن نے بیان کیا. فلا یسرف فی القتل، یعنی ایک مثال کے طور پر کہ اس میں کیا نہ کرے، بدلے میں حد سے تجاوز نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو کیا کر دے، معاف کر دے. ٹھیک ہے.
تو دونوں پہلوؤں کا کیا رکھا خیال رکھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں بھی یہی آتا نا کہ آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ کیا کرتے, مجھے ترغیب دیتے کس کی طرف, قرض کی ادائیگی کی طرف, اور اس یہودی کو ترغیب دیتے کس کی طرف, حسن مطالبہ کی. اس کو بتاتے کہ اپنا مطالبہ اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے, کسی سے اگر کسی حق کا مطالبہ بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور مجھے یوں تعلیم دیتے کہ اگر کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہے, اس کی ادائیگی کی طرف کیا کرنا ہے, جلدی کرنا ہے. بس وہ جو واقعہ مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں بھی یہی تعلیم ہے. فی جنات النعیم, نعمتوں کے باغات میں, علی سرر متقابلین, آمنے سامنے, کس پر, سرر تختوں پر, مسہریوں پر, یطواف علیہم بکأس من معین, ان پر پھیرے جائیں گے, یعنی ان کے گرد گھومیں گے ان پر, بکأس من معین, پیالے, من معین, صاف شراب کی. یعنی وہ شراب ایسی ہوگی, اس میں دنیا کی شراب کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو انسان کی عقل کو مغلوب کر دے, ٹھیک ہے, انسان کی تمیز کو ختم کر دے, ایسا نہیں ہوگا. بیضاء, اور وہ پاکیزہ سفید, لذۃ للشاربین, لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے, لذت والی ہوگی, تو یہاں مضاف محذوف ہے, ذات لذۃ للشاربین, ٹھیک ہے, لذت والی ہوگی پینے والوں کے لیے. اور اس میں لا فیہا غول, اس میں نہیں ہوگا کوئی فطور, غول یعنی عقل مدہوشی اس میں نہیں ہوگی. ولا هم عنہا ینزفون, اور نہ وہ اس سے کیا ہوں گے, بہکیں گے. وعندهم قاصرات الطرف عین, اور اسی طرح ان کے پاس کیا ہوں گی, آنکھیں جھکی ہوئیں عورتیں ہوں گی, عین, بڑی بڑی آنکھوں والی, ٹھیک ہے. حوریں ایسی ہوں گی کہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کی آنکھیں کیا ہوں گی, جھکی ہوں گی. ایک معنی اس کی ہے, اور ایک معنی ہے کہ وہ خوبصورتی میں ایسی ہوں گی کہ وہ ان مردوں کی آنکھوں کو جھکا دیں, یعنی وہ ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیں. دونوں اعتبار سے ایک صفت ان کی کہ وہ, ایک معنی ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, اور ایک معنی ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی میں ایسی ہوں گی کہ جو جن مردوں کو ملیں گی وہ ان کی آنکھوں کو کیا کر دیں گے, جھکا دیں گی دوسروں سے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے تو عام طور پر یہ جو غض بصر کا جو حکم ہے, یہ دونوں کے لیے. عام طور پر عورتوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے, یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یعنی غیر محرم کو دیکھنے کی جو ممانعت ہے, اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ. بہت سی عورتیں عام طور پر یہی سمجھتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے, اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. غیر محرم کو دیکھنا جس طرح مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس کی کیا ممانعت. اکثر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر عورتیں وہ اس ایک پہلو کو تو سمجھتی ہیں, ان کو معلوم ہے, لیکن دوسری طرف وہ عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا, اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, دونوں پہلو ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ غلط فہمی ہے معاشرے کی, معاشرتی تاثر عام طور پر یہی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بہترین عورت یہ وہ ہے کہ جو نہ تو وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. ہاں جی, وہ سورہ عبس کا جو شان نزول ہے, کأنہن بیض مکنون, سورہ عبس کا شان نزول بھی اسی چیز کو بتلا رہا ہے. گویا کہ وہ کیا ہوں گے, انڈے چھپائے ہوئے, یعنی یہ عرب کے اندر کسی چیز کے اندر چھپے ہوئے انڈے, وہ خوبصورتی کی تشبیہ دی جا رہی ہے, ان کی خوبصورتی ایسے ہو گویا کہ انڈے چھپائے ہوئے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے انڈے سے مراد انڈے کے اندر والی جھلی مراد, یعنی وہ نرمی کے اندر, نرمی اور صفائی کے اندر, اس طرح اشارہ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور جنتی لوگ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے, سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ, تو یعنی اب جنت میں آنے والا شخص اپنے باقی ساتھیوں کو بتائے گا اپنے ایک اور دوست کے بارے میں جو کہ جہنم میں چلا گیا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے جن کا واقعہ اس میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ,
تو یہ وہی دو ہیں، ایک مومن اور ایک کافر دوست، کہ مومن کا انجام تو یہ ہوا کہ بالآخر جنت میں گیا، اور اس کا جو دوسرا دوست تھا کافر وہ جہنم میں گیا، یعنی وہ آخرت کا انکار کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنا مال و دولت صرف اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتا، اس میں دوسروں کی ضرورت، اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جاتا تو اس کو وہ کیا کر دیتا، انکار کر دیتا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، جنتیوں میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی ماننے والے ہو، تصدیق کرنے والے ہو اس بات کی، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ائنا لمدینون، تو ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ لمدینون دانا دین سے اس میں مفعول۔ قال هل انتم مطلعون، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، هل انتم مطلعون، کیا تم جانکنے والے ہو، فطلع، پس وہ جانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اور اسے دیکھے گا جہنم کی تاریکی میں، قالت اللہ ان کدت لتردین، تو اب وہ اس کو مخاطب کر کے کہے گا، اپنے جہنمی جو اس کا دوست ہے جو جہنم میں چلا گیا، ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی کیا کر دیتا، گرا دیتا، مجھے بھی کیا کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے پروردگار کی نعمت نہ ہوتی مجھ پر، لکنت من المحضرین، تو میں بھی حاضر کیے ہوا میں سے ہوتا، یعنی جو اس وقت جہنم میں لگا، یعنی جس سے وہ دنیا میں اس کو کہا کرتے تھے نا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، افما نحن بمیتین، یعنی ہمیں کوئی موت نہیں آنے والی، الا موتتنا الاولی، مگر پہلی مرتبہ موت، وما نحن بمعذبین، یعنی موت کا انکار کرتے تھے نا کہ ایک موت کے علاوہ ہمیں کوئی موت نہیں آنے والی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، تو جب وہ خود دیکھ لے گا جنتی، یعنی وہ دنیا میں اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتا تھا، اب وہ کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ کیا ہے، بڑی کامیابی ہے، تو لمثل ھذا فلیعمل العاملون، چاہیے کہ اسی جیسی چیزوں کے حصول کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کریں عمل کرنے والے، کوشش کریں کوشش کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ ایک واقعہ، تو اس میں اشارہ کس طرف ہے کہ انسان کو جو اپنی دوستی ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ المرء مع من احب، ٹھیک ہے، اس کا ایک شعر کا بھی دوسرا مثال ہے، فإن القرین بالقرین یقارن، کہ دوست دوست کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے، دوست دوست کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو عام طور پر جو ایک دوست کا مذہب ہوتا ہے، جو اس کا راستہ ہوتا ہے، اس کا دوست بھی اسی راستے پر چلنے والا ہے، تو اس لیے بری صحبت جو ہے وہ برا اثر رکھتی ہے، اور اچھی صحبت اچھا اثر رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ الجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اچھا ساتھی، اچھا جو مجلس والا ہے وہ بہتر ہے کہ اکیلے رہنا۔ چلو